السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البرکہ انسٹیٹیوٹ آف انویسٹنگ اینڈ ٹریڈنگ یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دو طرح کی سیریز چل رہی ہے۔ ایک سیریز شیئر مارکیٹ کے ٹیکنیکل پر جو چل رہی ہے، اور دوسری سیریز وہ ہے جو شیئر مارکیٹ میں شریعہ کے اوپر چل رہی ہے۔ شریعہ کے اوپر یعنی وہ سیریز کے جس کے اندر ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے اور پیسہ لگانے کے لیے شرعی طور پر کن شرائط کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو شیئر مارکیٹ کے شرعیہ سیریز پر ہونے جا رہی ہے۔ ہم ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دارالافتاء نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر شیئر مارکیٹ کے تعلق سے جو باتیں ہم بتائیں گے وہ اصلاً علماء کرام اور مفتیان اعظام کے فتاویٰ ہیں، اور ان کتابوں میں سے منتخب شرائط کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہے ہیں جو علماء کرام نے شیئر مارکیٹ کے اوپر تحریر فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات سے بالکل بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو شرائط آج ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے، ان کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ علماء کرام نے مزید شرطیں یا مزید چیزوں کی وضاحت کی ہو۔ آپ مزید تحقیقات کے لیے علماء کرام کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے شیئر مارکیٹ کی آخری ویڈیو جو حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب اشرفی نے ریکارڈ کی تھی، اس کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شیئر مارکیٹ نہ ہی تو مطلقاً جائز ہے اور نہ ہی مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، بلکہ چند شرطوں کی رعایت کے ساتھ شیئر مارکیٹ کی کسی کمپنی میں پیسہ لگانا جائز اور درست ہے، اور اس سے نفع کمانا بھی جائز ہے۔ تو آئیے آج ہم تفصیل کے ساتھ ان شرائط کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ جن شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے شیئر مارکیٹ کی کسی کمپنی میں پیسہ لگانا اور انویسٹ کرنا جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ تو شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کمپنی میں پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کمپنی کا بزنس کاروبار جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، یعنی کمپنی کوئی ناجائز کاروبار نہ کرتی ہو۔ مثلا شراب بنانے والی کمپنیاں، فلم بنانے والی کمپنیاں، ناجائز انشورنس کرنے والی کمپنیاں، سٹہ بازار والی کمپنیاں، ویسے ہی وہ کمپنیاں جو کہ سودی لین دین کیا کرتی ہے، تو یہ سب کے سب بزنس شرعی طور پر ناجائز ہے، لہٰذا ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگانا درست نہ ہوگا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ اگر کسی آدمی نے شیئر مارکیٹ کی کوئی ایسی کمپنی منتخب کی کہ جس کا کاروبار حلال تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ عموماً صرف ایک بزنس نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک سے زائد بزنس کے اندر ملوث ہوتی ہے، یعنی کمپنی کا مین بزنس تو ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی وہ چھوٹے چھوٹے مختلف بزنس کیا کرتی ہے۔ مثلا اگر آپ ریلائنس انڈسٹری کو دیکھ لیں تو یہ ایک کمپنی ہے مگر اس کے اندر تقریباً 20 بزنس ہے، یعنی تقریباً 20 بزنس یہ کمپنی اکیلی چلاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور جو دیگر کمپنیاں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پر اصل کمپنی کا مین بزنس تو ایک ہے مگر اس کے علاوہ بھی وہ مختلف بزنس کے اندر ملوث رہتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر ایک کمپنی کے بزنس ایک سے زیادہ ہے تو جو ایک سے زائد بزنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بزنس اس نے سائیڈ سے کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بزنس شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہو۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جس کمپنی کے مختلف بزنس ہو اور ان مختلف بزنس میں سے کوئی ایک بزنس ناجائز ہو تو ایسی صورت میں اس ناجائز ہونے والے بزنس کا تناسب، یعنی اس ناجائز بزنس سے جو آمدنی اس کمپنی کو ہو رہی ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی 5% تک کی گنجائش دی ہے، اور وہ 5% تک کی بھی گنجائش اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ جتنا پیسہ اس کمپنی کو اس ناجائز بزنس سے حاصل ہو رہا ہے 1%، 2%، 3%، 4 یا 5 سے زیادہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر جتنے فیصد بھی اس ناجائز بزنس سے اس کمپنی کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے تو وہ آدمی جو کہ ایسی کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، اگر اس کو اس کمپنی سے فائدہ ہوتا ہے تو اس نفع میں سے اتنے ہی فیصد
یعنی جتنا اس ناجائز بزنس سے نفع حاصل ہو رہا ہے اتنا ہی فیصد اس آدمی کے لیے صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ جس کمپنی میں پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کمپنی کا جو بزنس ہے وہ حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم دوسرے شرط کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے علماء کرام نے جو دوسری شرط بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپنی یعنی جو کمپنی کا بزنس حلال ہے وہ حلال بزنس بھی جائز پیسوں کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے پیسے کے ذریعے سے جو جائز کاروبار کے ذریعے سے حاصل شدہ ہو۔ مثلا ایک کمپنی ہے، کاروبار تو وہ حلال کرتی ہے، لیکن اس کمپنی کو چلانے کے لیے جو پیسہ استعمال کیا ہے وہ سب کا سب سود پر لے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ سودی لین دین تو شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ شرط بھی بیان فرمائی ہے کہ کمپنی میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ سود پر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہندوستان کے اندر جو کمپنیاں ہیں عموماً وہ قرض لیتی ہیں، اور قرض بھی ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ سود ہی کے اوپر ملتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر سود پر قرض لیا گیا ہے تو اس قرض کا جو تناسب ہے، یعنی جو اس قرض کی جو حصے داری ہے وہ اس کمپنی کے جو ٹوٹل ایسیٹس ہے، یعنی جو اس کمپنی کے کل اثاثے ہیں، ان کل اثاثوں سے اگر اس سودی قرض کا تناسب دیکھا جائے تو وہ 33% سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کی جو کل مالیت ہے وہ آپ ایسا فرض کر لیں کہ 1000 کروڑ روپے کی ہے۔ اب اس کمپنی نے کچھ قرض لے رکھا ہے۔ کتنا قرض لے رکھا ہے؟ مان لیجئے اس کمپنی نے 30 کروڑ روپے کا قرض لے رکھا ہے۔ تو اگر اس کمپنی نے 30 کروڑ کا قرض لیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کمپنی کے اثاثے کتنے ہیں، کل اثاثے کتنے ہیں۔ تو ہم نے چیک کیا تو ہمیں چیک کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ کمپنی کے جو اثاثے ہیں وہ 200 کروڑ روپے کے ہیں۔ اب اگر 200 کروڑ روپے کے اس کمپنی کے کل اثاثے ہیں اور اس نے 30 کروڑ روپے کا سودی قرض لیا ہوا ہے تو کل اثاثوں سے جو اس 30 کروڑ کا تناسب بنتا ہے وہ 15% بنتا ہے۔ لہٰذا ایسی شکل میں اس کمپنی کے اندر پیسہ لگانا درست ہوگا۔ لیکن اگر یہی کمپنی جس کے اثاثے 200 کروڑ روپے کے ہیں یہ 100 کروڑ روپے کا سودی قرض لے لے تو ظاہر سی بات ہے کہ کل اثاثوں پر جو اس سودی قرض کا تناسب ہوگا وہ 50% ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی کمپنی میں پھر پیسہ لگانا جائز نہ ہوگا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ کمپنی میں جو جس کمپنی کے ذریعے سے جو کمپنی چلائی جا رہی ہے وہ پیسہ بھی جائز ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم شیئر مارکیٹ کے تعلق سے جو علماء کرام نے تیسری شرط بیان فرمائی ہے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے محترم ناظرین کرام، علماء کرام نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے جو تیسری شرط بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس کچھ منجمد اثاثے یعنی فکسڈ ایسیٹس بھی ہونے ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کمپنی مان لیجیے رجسٹر کر لی گئی اور کمپنی بنا لی گئی مگر ابھی تک کمپنی نقد کی شکل ہی میں موجود ہے، یعنی ابھی کمپنی کے پاس مشینری، بلڈنگ اور جو آلات وغیرہ یا زمین وغیرہ ہوتی ہے ایسی چیزیں موجود نہیں ہے۔ تو ایسی کمپنی میں اگر کوئی پیسہ لگانا چاہے تو لگا تو سکتا ہے مگر اس کے فیس ویلیو سے کم یا زائد پر اس کمپنی کے شیئر کو خریدنا اور بیچنا درست نہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کمپنی میں جو پیسہ لگاتا ہے وہ تو نفع کی خاطر لگاتا ہے، تو اگر اس کو فیس ویلیو سے بیچنا ہی جائز نہ ہوگا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ بھی ایک ضروری شرط ہے کہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے یعنی جن کو فکسڈ ایسیٹس بولتے ہیں وہ بھی وجود میں آ چکے ہو، یعنی کمپنی کی کچھ مشینری، کچھ بلڈنگز اور زمین وغیرہ کمپنی کی موجود ہو۔ تو یہ ایک تیسری شرط ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے اب ہم چوتھی شرط کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر یعنی جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں ان شیئر کے اوپر آپ کی کمپلیٹ اونرشپ ہو جانی ضروری ہے، یعنی جس کو فقہی زبان میں بولتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس سامان پر اولاً قبضہ ہونا ضروری ہے۔ جب قبضہ ہو جائے گا تب اس کے بعد ہی
उस सामान को दूसरी जगह हम फ़रोख्त कर सकते हैं। तो वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर अगर आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीद रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर पर आपका कब्ज़ा यानी आपकी कंप्लीट ओनरशिप हो जानी ज़रूरी है। जब आपकी उस कंपनी के शेयर पर कंप्लीट यानी मुकम्मल ओनरशिप हो जाएगी, यानी मुकम्मल इख्तियार उस कंपनी के शेयर पर आपका हो जाएगा, उसके बाद आप नफ़े नुकसान के साथ में उस कंपनी के शेयर को फ़रोख्त कर सकते हैं। लिहाजा ये चंद शर्तें जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की हैं वो है कि जिनकी रियायत रखनी ज़रूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। यानी अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरी ये होगा कि उससे पहले हम इस बात की जांच कर ले और परख ले कि आया इन शर्तों की रियायत मुकम्मल हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं ये जो शर्तें मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं ये शेयर मार्केट में उमूमी तौर पर इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट की किसी ख़ास जुज़ई का हुक्म मालूम करना चाहते हैं, मसलन इंट्राडे करना कैसा है, CNC करना कैसा है, BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, आज ख़रीद करके कल सेल करना, इसके बारे में आप हुक्म मालूम करना चाहते हैं। या बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और होती है शेयर मार्केट के अंदर, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हुक्म क्या है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी दारुल इफ्ता या आपके करीबी जो उलमाए किराम हैं उनके पास जा करके और उस ख़ास जुज़ई की तफसीलात उनके सामने बयान करके इसका हुक्म मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप हज़रात को ज़रूर पसंद आई हो। आप हज़रात की कीमती राय और कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।